کہ بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر اس وقت میرے اور آپ کے دل پر ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا دل پاکیزہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے انتہا درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال، سید القونین فخر الثقلین شمس الضحیٰ بدر الدجا، سید البشر سید الانبیاء سید المرسلین امام اعظم بشر اعظم مرشد اعظم قائد اعظم رحمت للعالمین خاتم النبیین صاحب القوثر صاحب مقام محمود امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الشیخین امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، احمد حامد قاسم عاقب فاتح نجی اللہ عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین کی ذات اقدس پر اس انتہائی مختصر ترین نامکمل ترین اور میری کم علمی پر مبنی حمد و ثنا کے بعد آج کے اس تسلسل والے تیسرے خطبہ اجماع کا موضوع بھی وہی ہوگا کہ نماز کا فہم کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی اس سب سے بڑی عبادت کو آسن طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کان العبد فی صلاتہ فإنہ یقرع باب الملک، کہ جب کوئی آدم کا بیٹا کوئی انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب کوئی کسی بادشاہ کے دروازے پر دستک مسلسل دیتا رہے تو ان قریب ہے کہ بادشاہ اس کے لیے دروازے کو کھول دے۔ تو جب انسان نماز میں بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوشیوں کا دروازہ کھول دے، ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مغفرت کا دروازہ کھول دے، ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شفا کا دروازہ کھول دے، ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوش قسمت انسان کے اوپر اپنی رحمت اور فضل کا دروازہ بھی کھول دے۔ یہ وہ تعلق ہے میرے بھائیوں جو انسان نماز میں اللہ کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے۔ حقیقت میں نماز ہی ساری دعا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں جو لوگ اس تعلق کو برقرار نہیں رکھتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی زندگی میں 3 نمازیں فرض ہیں یا 4 نمازیں فرض ہیں یا 2 نمازیں فرض ہیں، یا وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، انشاءاللہ پرسوں سے شروع کروں گا، یہ جو پیچھے غلطیاں ہو گئیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، اے آدم کے بیٹے تو دیکھا کرتا تھا تیرے محلے میں سب نماز پڑھتے تھے، تو کیوں نہیں پڑھتا تھا، اور تو پھر آج جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے نماز پڑھنے کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی بڑے بڑے گناہ کر رہا ہو سکتا ہے وہ زنا بھی کر رہا ہو، شراب بھی پی رہا ہو، حرام مال بھی کھا رہا ہو، سود بھی کھا رہا ہو، لیکن جب قیامت کے دن داروغے جہنم کے اس سے ایک سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے بندے تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے، وہ اپنے کسی بڑے گناہ کو ذکر نہیں کرے گا اور وہ ایک ہی جواب دے گا لم نکو من المصلین، میں صرف آج اس وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں کیونکہ میں زمین کے سینے پر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ حالانکہ گناہ تو اور بھی وہ کرتا ہوگا، لیکن اس کو نظر آ جائے گا کیونکہ سب سے پہلا سوال اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا ہے، یعنی ہم قیامت کے دن کھڑے ہیں، سب سے پہلا سوال اس کا ہوگا نمازیں پوری کرو۔ جب نمازیں ہی پوری نہیں ہیں تو کائنات کے امام نے فرمایا جس کا یہ پہلا سوال غلط ہو گیا اگلے سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، جس کا یہ پہلا جواب غلط اس کا سب کچھ غلط ہو گیا۔ تو یہ بنیادی تعلق ہے اسلام کا جسے اسلام کی اساس کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر اس تعلق کو توڑ دیا، جس نے جان بوجھ کر نماز کی حفاظت نہ کی، اس کو پسے پشت ڈال دیا، توجہ نہیں دی، کائنات کے امام نے فرمایا حقیقت کے اندر وہ کفر کر گیا، وہ اللہ کا انکاری ہے انسان۔ اس پچھلے 1 ہفتے کے اندر مجھے بہت زیادہ ایک ہی سوال سننے کو ملا نماز کے بارے میں۔ بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے ایک ہی سوال مجھ سے پوچھا کہ ہم تو ترجمے سے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کا تھوڑا بہت فہم بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور پچھلے 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ غور کیجئے اس بات کے اوپر، یہ ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نمازیں میں 10 سال سے 20 سال سے کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں لیکن میری دعا قبول ہے نہیں ہوتی۔
پچھلے 6 مہینے سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نوکری نہیں لگ رہی. میں پچھلے 5 10 20 سالوں سے مسلسل نماز پڑھ رہا ہوں لیکن محلے میں اور کوئی بھی بیمار نہیں ہوا, صرف میں ہی بیمار ہوا ہوں. میرا رزق نہیں کھل رہا, حالات بڑے تنگ ہیں, گھر کے اندر پریشانیاں ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, مسائل ہیں, حالانکہ ہم سب گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے میرے بھائیو. تو غور کیجئے میرے بھائیو, اگر آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں اس بات کو اپنے دل کے اندر پیوست کیجئے. اگر آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں, آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ میری دعا کو قبول فرما لیجئے, یا اللہ مجھے صحت دے دیجئے, عزت دے دیجئے, رزق دے دیجئے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرما لیتے ہیں, تو ایک مرتبہ الحمدللہ کہیے. کتنی مرتبہ؟ الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے, جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے. اور اگر میرے بھائیوں جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہو رہی, پھر 100 مرتبہ الحمدللہ کہیے, کیونکہ اب وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب وہ ہو رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے, جو اللہ کی چاہ ہے, اور اللہ کا چاہنا ہمارے چاہنے سے اربوں گنا زیادہ بہتر ہے. تو اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کیجئے. اگر دعا قبول نہیں ہو رہی, اللہ کا شکر ادا کیجئے, کیونکہ جو میں چاہ رہا ہوں اس کے اندر خیر نہیں ہے, اسی وجہ سے اللہ لیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے اندر یہ والی کیفیت پیدا کر لیں گے تو پھر آپ کے اندر یہ سوال ہی جنم نہیں ہوگا کہ بھئی میں نے اتنی بار عبادت کی ہے تو اب میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. آپ کی دعا قبول نہ ہونے پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس بنیاد پر کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو چکے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ہر فیصلہ اپنے مومن بندے کے بارے میں خیر کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دعا قبول ہو جائے تو 1 مرتبہ الحمدللہ, نہ قبول ہو تو 100 مرتبہ الحمدللہ کہ ہم اللہ کی چاہت میں راضی ہو چکے ہیں. تو میرے بھائیو, نماز کے اندر جو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پہلی 3 آیتوں میں بنا لیتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس کو آپ بڑی تفصیل سے سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تینوں آیات کا انسان کو جواب دیتے ہیں. یعنی یہ انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کر لیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے. اعتماد انسان کو اللہ پہ ہو گیا, انسان نے شکر کر دیا, اس کی رحمت کا اقرار کر لیا, اور اپنے اندر یہ خوف بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہوا تو مالک یوم الدین, کل قیامت کے دن میں نے اس کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے. صرف یہ نہیں سوچنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور کھڑے ہونے کا احساس دل سے نکال دینا ہے. اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں کا جواب دینے کے بعد انسان پھر ایک چوتھی بات کرتا ہے, اور یہ انسان کا بہت بڑا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ. انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد, یہ پہلا وعدہ ہے جو اللہ کو پہچاننے کے بعد انسان کرتا ہے. غور کیجئے گا, یہ ایسا وعدہ نہیں ہے کہ جو آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے, آپ نے پہلے 3 آیات میں اللہ کی پہچان کی ہے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. میں زیادہ لغت میں نہیں جا رہا, سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اقرار تو کر لیا عبادت کا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اب عبادت سے مراد کیا ہے یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہاں پر آ کر بہت بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر آ کر بیڑا غرق ہو گیا تو پھر بھی غلط نہ ہوگا. یہ سوال کہ عبادت ہے کیا جو کرنے کا وعدہ کر رہے ہو نماز میں کھڑے ہو کے, یہ کوئی نہیں پتا. ہاں یہ ضرور پتا ہے ایاک نعبد ہر نماز کے اندر پڑھی جانا. بھائی کیا وعدہ کر رہے ہو اللہ سے؟ پتا ہے کیا بات کی ہے؟ یہ اقرار کیا ہے تو نے کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر, اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا. نعبد کا نہیں ہے, نعبد کا کاف پہلے آیا ہے, ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا وعدہ تھا. اب یہ پتہ کدھر سے چلے گا عبادت ہے کیا؟ پورے 30 پارے اسی عبادت کو بتانے کے لیے نازل ہوئے ہیں. اے میرے بندو سنو عبادت کیا ہے, کہیں اس غلط فہمی میں نہ پڑے رہنا کہ عبادت کا مطلب صرف نماز ہے. یہ تو قرآن بتائے گا نا عبادت کیا ہے. تو قرآن جو عبادت بیان کرتا ہے وہ میرے بھائیو یہ ہے کہ نماز بھی عبادت, روزہ بھی عبادت, زکوٰۃ بھی عبادت, حج بھی عبادت, سچ بولنا بھی عبادت, وراثت تقسیم کرنا بھی عبادت, امانت بھی کرنا عبادت, اور انسان کا ہمیشہ اللہ کے حضور جھکے رہنا بھی عبادت, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت, قیدیوں کو کھانا کھلانا بھی عبادت, دل کی صفائی کرنا بھی عبادت, کاروبار کے اندر کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ بھی عبادت, ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا یہ بھی عبادت, ساتھیوں کا خیال کرنا یہ بھی عبادت, کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا یہ بھی عبادت.
ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے جو ہمیں پسند تھا ہم نے اس عبادت کو اپنے اوپر طاری کر لیا، اور جو طبیعت پہ گراں گزرتی ہے اس عبادت کو، غور کیجئے میری بات کے اوپر، ہم کچھ اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ اللہ کی نہیں مانتے۔ حقیقت میں ہم ان دونوں باتوں میں اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم کچھ باتوں میں اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ باتوں میں اللہ کی، حقیقت میں اس کا مطلب ہے ہم دونوں میں اللہ کی نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہم مانتے ہیں وہ ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہم اللہ کے کہنے پر تو نہیں مانتے، جی میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں یہ والا کام کر لوں، نماز تو لازمی پڑھنی ہے کیونکہ اس کے بعد گارنٹی مل جاتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور جو ہم اللہ کی نہیں مانتے وہ ہمارا نفس ویسے ہی نہیں مانتا، ہم وہاں پر بھی اللہ کی نہیں مانتے۔ تو جو ہم مان رہے ہوتے ہیں اللہ کی، وہ ہم اپنی مرضی سے مان رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں مان رہے ہوتے۔ اور جو ہم نہیں مان رہے ہوتے وہ ویسے ہی ہمیں پسند نہیں ہوتا۔ یہاں پر آ کر بہت بڑا مسئلہ خراب ہوا ہے میرے بھائیوں، کہ اسلام کا تصور عبادت کا جب تک ہمیں سمجھ نہیں لگے گا، یقین مانے کسی بھی عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے چلے جائیں، صدقے کرتے چلے جائیں، بھئی پورے اسلام کا تصور جو عبادت کا وعدہ کیا پوری چادر اپنے اوپر چڑھانا، تب جا کر انسان اس عہد کے اوپر پورا اترتا ہے۔ اور ہاں میرے بھائیوں، جب آپ پورا مکمل اللہ کی عبادت کرتے ہیں تب آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا چلنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، آپ کا بچوں کے لیے رزق کمانا بھی عبادت ہے، تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن یہ تب عبادت ہوگا جب آپ پوری عبادت کی چادر کو اوڑھیں گے، اور یہی ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ جہاں پر ہم نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ میں تیری بات کو مانیں گے، بالکل اسی طرح ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلق میں، معاملات میں، تجارت میں، سیاست میں، ہر جگہ پر اے اللہ تیری بات کو مانیں گے۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ اس بات کے اندر مغالطہ کھا گئے۔ آپ لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، بڑا بڑا سیانہ بندہ ہوگا، وہ کہے گا جی سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بندہ کہے گا بھئی یہ وراثت کا دین سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بندہ کوئی بات کرے گا، کوئی بندہ کہے گا بھئی عدالت کا دین سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بندہ کہے گا نظام کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی اپنی جسٹیفیکیشنز دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، عبادت وہ ہے جو اللہ کا قرآن بتائے گا عبادت کیا ہے، آپ کے بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ کا قرآن جو عبادت بتاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ انسان اپنا پورا سر اللہ کے آگے تسلیم خم کر دے، اس کو کہتے ہیں میں عبادت کر رہا ہوں۔ تب جا کر آپ ایاک نعبد اس بات کا صحیح طور پر اقرار کر رہے ہیں۔ یہ مرضی نہیں چلے گی، نہیں جی بس یہ باقی تو باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، یہ شادی بیاہ پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، فوتگی کے اندر تو غم ہی اتنا ہے پتہ ہی نہیں چلتا منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہم کہیں نہ کہیں جا کر اپنی مرضی کریں گے۔ سود کے معاملات ہیں، بھئی کاروبار سود کے بغیر تو چلتے ہی نہیں، رشوت کے بغیر تو کوئی کام۔ اچھا خدا کا خوف ہے جو حرام مال کھا رہا ہے رشوت کا، وہ بھی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے بھئی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے تو سارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کے تصور کو نہیں سمجھا۔ آپ کی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرنی ہے، یہ ہے اصل میں عبادت کا تصور۔ اللہ تعالیٰ 1% بھی کسی کی مرضی برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ اپنے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک برداشت نہیں کرتے۔ یہ اقرار کر لینے کے بعد کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم پھر کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ ہے جو ہم بولتے ہیں ہر نماز کے اندر، اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر آپ صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر آپ کسی قبر کے اوپر چڑھاوا کیسے چڑھاتے ہیں؟ آپ تعویذ اپنی گردن پر، اپنے بازو پر کیسے باندھتے ہیں؟ آپ اپنی جوتی گاڑی کے پیچھے کیسے لٹکاتے ہیں جب آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مدد آئے گی تو صرف اللہ سے آئے گی؟ یعنی ہم وہ بات جو اپنی زبان سے کر رہے ہیں ہم اپنے عمل سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، نستعین اون سے ہے، عین و نون، اون۔ عام مدد مانگنے میں اور اون مدد مانگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، بات پہ غور کیجئے گا۔ آپ موٹر وے کے اوپر کھڑے ہیں اور موٹر وے کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ ایک مدد آپ یہ مانگتے ہیں کہ آپ گاڑی سے نیچے اترتے ہیں، آپ نے وہ پارٹس سارے لیے ہیں، اسپیئر پارٹس، اور لے کر آپ نے ٹائر کھولنا شروع کیا ہے، بڑی پسینے آپ کو آ رہے ہیں، گرمی اوپر سے ہے، پیاس آپ کو لگی ہے، آپ پوری محنت کے ساتھ ٹائر بدلا رہے ہیں، اور آپ کسی کو ہاتھ دیتے ہیں کہ بھائی میری مدد کر دو،
ایک یہ والی مدد ہے، عربی زبان میں اسے عون کہا جاتا ہے، اور ایک دوسری بھی مدد ہے کہ انسان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، موٹر وے کے اوپر ہے، انسان صرف گاڑی کے اندر میوزک لگایا ہوا ہے، شیشہ نیچے کرتا ہے اور ہاتھ دے کر ساتھ والے کو کہتا ہے بھائی میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے، اتر کر اس ٹائر کو چینج کر دیجئے، تو کیا کوئی مدد کرے گا؟ وہ کہ اللہ کے بندے تو کیا کر رہے ہیں، تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو دونوں مدد مانگنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ پہلی مدد مانگی جس میں آپ نے اپنی پوری کوشش کی اور پوری کوشش کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت پڑی، اور دوسری مدد میں آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور بیٹھ کر ہی مدد مانگی جا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ نستعین عون وہ والی مدد ہے جس میں آپ مکمل کوشش کرنے کے بعد اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نوکری نہیں مل رہی، تو میں اکثر پوچھتا ہوں بھائی پچھلے 2 مہینے میں آپ نے کتنی جگہ پہ اپلائی کیا؟ بس جی مل نہیں رہی جی۔ وہ بھائی تو نے اپلائی کتنی جگہ کے اوپر کیا ہے؟ عون یہ تھا کہ تو 20 30 40 جگہ پہ اپلائی کر، تب جا کر تو اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے۔ یہ عون یہ والی مدد ہے جو تو اللہ سے مانگنی ہے کہ تو نے بھرپور کوشش کی ہے، اے اللہ میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن کام تو تیری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، اے اللہ میں پورا سر توڑ محنت کر رہا ہوں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، لیکن اے اللہ میرا ایمان ہے کہ تیرے چاہنے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اے اللہ میں کوشش پوری کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک بندہ کہتا ہے جی آج کل حالات بڑے تنگ ہیں، اکثر بندے میں کبھی کاروبار کر رہے ہو بھائی نہیں کاروبار ہے ہی کیوں نہیں کاروبار، ساری منڈیاں بھری پڑی ہیں، سبزی منڈی بھری پڑی ہے، تاجر سارے فارغ بیٹھے ہیں، آپ سامان لے کر بیچو، کام شام کوئی نہیں کرنا، بس جی دعا کریں اللہ کو غیب سے مدد کر دے۔ غیب سے کدھر سے آئے گی؟ غیب سے مدد آنا میرے بھائیو یاد رکھیے اس بات کو، یہ قرآن و سنت کا بنیادی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا جو اصل ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ یہ ہے کہ غیب سے مدد تب آئے گی جب تم پوری کوشش کرو گے۔ جیسے بدر کے میدان میں کائنات کے امام 313 کو لے کے نکلے ہیں، اللہ چاہتا تو 313 نہ بھی نکلتے تو اللہ ان کو شکست دے سکتا تھا، لیکن 313 نکلے کہ نہیں نکلے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو غزوہ خندق میں خندق کھودے بغیر ہی آندھی آتی اور سارا کفر ملیا میٹ ہو جاتا، لیکن نہیں، پہلے مسلمانوں کو خندق کھودنی پڑی۔ یہ پیغام تھا میرے اور آپ کے لیے، اگر تم اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ ہر نماز میں یہ سکھاتے ہیں اے بندے سب سے پہلے تو محنت کر، پوری توجہ کے ساتھ میرے آگے جھک، اور پھر اس کے بعد پوری محنت کرنے کے بعد مجھ سے مانگ، ہاں میں پھر مدد کروں گا۔ گھر میں رضائی میں بیٹھ کے مدد کوئی نہیں آنی، کام شام کرتے کوئی نہیں، بازی رزق نہیں، کدھر سے آ جائے رزق؟ آسمان پھٹ پڑے تمہارے اوپر؟ محنت کرو، پسینہ بہاؤ، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، اس کے بعد اللہ کے آگے گردن کو جھکاؤ۔ ایاک نستعین، اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا چکا ہوں، اے اللہ رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا، اس کے بعد آپ یہ اللہ سے مانگیں گے اے اللہ میرے اوپر رزق کی بارش نازل فرما۔ یہ ہے میرے بھائیو ایاک نستعین۔ اور ہاں حقیقت میں انسان ایاک نستعین پڑھنے کے ساتھ پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرنا آج کل بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیندار بندہ کاروبار نہیں کر سکتا، اے اللہ لوگ کہتے ہیں یہ جیسی شادی کرتا ہے ویسا تو ہمارے گھر میں ماتم ہوتا ہے، تیرے دین پر چلنا ہے اللہ بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں اے اللہ میں تو کمزور ہوں، ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں تیرے دین پر عمل کروں، لیکن اے اللہ تیری مدد کے بغیر میں دین پر عمل یہ ہے اللہ سے مدد مانگنا۔ اے اللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں تہجد پڑھنے کی، لیکن اے اللہ تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی۔ یہ نہیں کہ 7 بجے کا الارم لگا کے بندہ کہے بھائی تہجد کی توفیق نہیں مل رہی، اور بھائی تو نے الارم ہی 7 بجے کا لگایا ہے، تجھے توفیق خاک ملنی ہے؟ تیرے موبائل پہ 5 وقت کی نماز کا الارم ہی نہیں ہے، نماز کی توفیق کدھر سے ملے گی؟ تو پہلے پوری کوشش کرنا، اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں دین پہ چلنے کی، پوری 5 وقت کی نماز مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں، اے اللہ مصروفیات مجھے گھیر لیتی ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ عبادت کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو اصل میں وہ عبادت کا تصور جو ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے اپنا، کہ مکمل اللہ کے حوالے کرنا ہے اور پھر پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھیں گے، ذرا غور کیجئے گا، معاشرے کے اندر آپ کو انہی باتوں میں سارے مسائل نظر آئیں گے، ہر بندہ کسی نہ کسی بات پہ انہی میں پھنسا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی انسان بہت بڑی بات کر رہا ہے، اے اللہ میں تیری عبادت کا اعلان کرتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے غلام بننے کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا حاجت روا، مشکل کشا، انسان یہ اقرار کر رہا ہے، اور اے اللہ تیری عبادت میں جو مشکلات آئیں اے اللہ اس میں میں تیری مدد کا بھی طلبگار ہوں، دنیا میں بھی اور
آخرت کی کامیابی کے لیے. یہ بہت بڑا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا, اس بات کا پھر جواب دیتے ہیں, ھذا بینی و بین عبدی, اے میرے بندے یہ تو میرے اور تیرے درمیان بات طے ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کی قسم اس لطف کو محسوس کیجئے کہ آپ نے بات کی, اللہ نے آگے سے جواب دیا, آپ نے سوچا اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس کے بعد آپ نے اقرار کیا ہے اللہ میں تینوں آیتوں میں آپ کو پہچان چکا ہوں, اب میں آپ کی عبادت کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اے اللہ بہت بڑا اعلان کر رہا ہوں, لیکن اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر اس اعلان کو پایا تکمیل تک میں نہیں پہنچا سکتا. اللہ کی قسم کائنات کے امام نے فرمایا, اللہ بندے کے اس اقرار کو سننے کے بعد اتنے خوش ہو جاتے ہیں, اللہ پھر اعلان کرتے ہیں, اے میرے بندے مانگ تو صحیح, تو اب مانگنا کیا چاہتا ہے؟ تو نے میرے دربار کی عظمت کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے, تو نے میری تعریف بھی کر دی, میرے سامنے اپنی حاجت کو پیش بھی کر دیا, اپنی عبادت کے تصور کو تو نے صحیح کر لیا, اب بتا تو مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ تو انسان اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز مانگتا ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا اہدنا. اے اللہ تجھے پہچان لیا, تیری عبادت کا اقرار کر لیا, میں جب تک زندہ ہوں تیری بات کو مان کے چلوں گا. اے اللہ میں نہیں پرواہ کروں گا لوگ کیا کہتے ہیں, برادری کیا کہتی ہے, گھر والے کیا کہتے ہیں, میرے تاجر لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے. اے اللہ میں یہ آج نماز میں وعدہ کر رہا ہوں, میں ساری زندگی یہ سوچوں گا کہ تو کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتے ہیں پھر مانگ تو کیا چاہتا ہے. ہم پھر پہلی چیز جو مانگتے ہیں نماز میں, جو ہم اللہ سے فریاد التجا کرتے ہیں اللہ سے, ہم کہتے ہیں اہدنا, اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے. نماز اللہ کی قسم بہت بڑا سبق ہے سورۃ الفاتحہ. صرف یہ امت سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لے کہ اس کے اندر کیا موتی ہیں, کیا راز ہیں, اسے کیوں سارے قرآن کو کھولنے والی کتاب کہا گیا ہے. سب قرآن کا نچوڑ اس آیت سورت کے اندر ہے, تو یقین مانے امت کے حالات بدل جائیں. اب سوال یہاں پر یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا, اے اللہ ہمیں ہدایت دے. سوال تو یہ ہے کہ نماز تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا اہدنی, اے اللہ مجھے ہدایت دے دے. کتنا بڑا پیغام ہے صرف اس ایک لفظ کے اندر. اللہ نے کہا نہیں نہیں میرے بندے, یہ سب سے قیمتی چیز ہے جو تو اپنے لیے مانگ رہا ہے, اپنے ہمسائے کے لیے بھی مانگ. اہدنا, اے اللہ جتنے مسجد میں ہم کھڑے ہیں تیرے دربار میں, اے اللہ سب کو ہدایت دے دے. کتنی بڑی دعا ہے, کتنا بڑا تصور ہے جو اسلام ہمیں جامعیت کا دیتا ہے. یعنی اسلام ہمیں انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اے میرے بندے صرف اپنے بیوی بچوں کا نہ سوچ, اپنے ہمسائے کے بیوی بچوں کا بھی سوچ. اے میرے بندے صرف اپنے حالات کا مت سوچ, اپنے محلے داروں کے حالات کا بھی سوچ. اے میرے بندے صرف اپنی ماہانہ تنخواہ کا مت سوچا کر, اس کا بھی سوچ جو تیرے محلے میں بیمار پڑا ہوا ہے. یہی تو پیغام تھا کہ تو اگر ہدایت اپنے لیے چاہتا ہے, اپنے ساتھی کے لیے ہدایت تو کیوں نہیں چاہتا؟ تو اگر رزق اپنے لیے چاہتا ہے, اپنے ہمسائے کے لیے کیوں نہیں چاہتا؟ اگر تو گاڑی اپنے لیے چاہتا ہے, اپنے ہمسائے کے لیے کیوں نہیں چاہتا؟ اگر تو چاہتا ہے تیرے بچے بڑا مقام حاصل کر لیں, تو اپنے دوست کے بچوں کے لیے یہ کیوں نہیں سوچتا؟ اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھے بہت بڑا تاجر بنا دے, تو یہ کیوں نہیں سوچتا اللہ تیرے سارے رشتہ داروں کو بڑے تاجر بنا دے؟ اہدنا, حقیقت میں یہ ریہرسل کرتے ہیں ہماری نماز کے اندر, اور ہم ایک دوسرے کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں. اس فرقہ پرستی کی آگ سے باہر نکلیے. امت کی وحدت کا تصور اہدنا دیتا ہے. اچھا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نثر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ میرے لیے کہہ رہا ہے بھئی اس کے پیچھے نہیں ہوتی, اور نماز میں ہم دونوں منافق کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدنا, اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. وہ ابھی تو فتویٰ دے کے آیا تیری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور پھر ابھی تو ہدایت کی دعا کیسے اس کے لیے مانگ رہا ہے؟ آپ ذرا چیک کریں کتنا تضاد ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ابھی میں اس کو تھپڑ مار کے آیا ہوں, ابھی آپ اس سے لڑ کے آئے ہیں, اور مسجد میں آ کے آپ کیسے اہدنا پڑیں گے؟ ابھی آپ اپنے بھائی کو نقصان پہنچا کے آئے ہیں, ابھی آپ اس کا مال کھا کے آئے ہیں, اور آپ آ کے مسجد میں اہدنا پڑیں گے اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. کون سی ہدایت مانگ رہے ہو؟ ابھی تو تم ظلم کر کے آئے ہو, ابھی تو تم فتویٰ دے کے آئے ہو کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ابھی تو تم مسلمانوں میں لڑائی ڈلوا کے آئے ہو, اور تم آ کر یہاں پر اہدنا پڑھ رہے ہو. کیا وہ بندہ دل سے پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ کیفیت سے پڑھ رہا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے؟ اگر ہدایت کی دعا ہوتی تو یہ فرقے کا بیج بوتا معاشرے کے اندر کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. تو امت کو توڑ رہا ہے, تو اہدنا کے لائق نہیں ہے. تو میرے بھائیو اہدنا, اس کے اندر تصور جامعیت کا ہے, اجتماعیت کا ہے. یا اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے,
یا اللہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں ان کو ہدایت دے دے، جو گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ اس کے اندر انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور ہاں میرے بھائیوں، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اہدنا، اللہ ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے، اس سے قیمتی چیز زمین کے سینے پہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ غور کریں، ہر رکعت میں ہدایت مانگنے کا حکم ہے۔ آپ اگر دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 17 فرض بنتے ہیں سنتوں کو چھوڑ کے، 12 سنتیں ہیں، پھر نوافل ہیں۔ ہر رکعت میں انسان مانگتا ہے اہدنا۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بار پانی پی لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہیں بس جی اب پانی پی لیا اب دوبارہ پانی کی ضرورت ہے۔ ایسے ہوا کبھی؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پانی پیاس دوبارہ لگے گی۔ آپ کبھی نہیں یہ کہتے بس جی پانی پیٹ بھر کے پی لیا ہے اب تاحیات پانی کی ضرورت ہے، نہیں ہے، آپ کو بار بار پانی کی ضرورت پڑے گی۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، آپ کو ہر چند گھنٹوں کے بعد دنیا کے اندر معاملات آئیں گے، آپ کے کاروبار کے معاملات، گھر کے معاملات، صحت، بیماری، رزق کے معاملات، تو اس کے لیے آپ کو اللہ کی ہدایت چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے اے میرے بندے ہر چند گھنٹوں بعد مجھ سے طلب کرو، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی بس جی الحمدللہ میں ہدایت یافتہ ہوں، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہاں وہ ہدایت پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اسے ہدایت پر استقامت دے دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ مسلسل پیاس کی طرح ہے میرے بھائیوں۔ اور ہاں دنیا کے اندر میرے بھائیوں ہر وہ چیز اللہ کی نعمت ہے جس نعمت کے ساتھ ہدایت جڑ کے آئی ہوئی ہے۔ کیا بات کی میں نے؟ نعمت ہے جس کے ساتھ ہدایت جڑ کے آئی، استعمال کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی بہت اچھی گاڑی خرید لیتا ہے اور اس کو وہ گاڑی چلانی نہیں آتی، وہ اپنے بیوی بچوں کو بٹھاتا ہے اور بٹھا کر گاڑی دیوار میں دے مارتا ہے، تو گاڑی تھی تو نعمت لیکن اس کو چلانے کی ہدایت نہیں تھی، نقصان کر بیٹھا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نیا لیپ ٹاپ لیتا ہے اور وہ اس کو صاف کرنے کے لیے ایک گلاس پانی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، نعمت تو تھی لیکن اس کے ساتھ ہدایت موجود نہیں تھی۔ اگر آپ ایک دوائی کھاتے ہیں جس سے آپ کو شفا ملنی ہے لیکن آپ اس دوائی کی 4-5 ڈوزز اکٹھی کھا لیتے ہیں تو دوائی نعمت تو تھی لیکن آپ کو استعمال کا طریقہ نہیں تھا، تو وہ دوائی نعمت کی بجائے زحمت بن گئی۔ تو کیا مطلب؟ اسی طرح میرے بھائیوں یہ زندگی ہے تو صحیح، یہ زندگی گزارنی کیسے ہے یہ تب انسان کو پتا چلے گا جب اس کے ساتھ ہدایت کی نعمت جڑی ہوئی ہوگی۔ یہ بڑا کٹھن سفر ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے زندگی کا، یہ کٹھن سفر ہے، اور اس سفر کے اندر آپ کو ہدایت چاہیے اللہ کی طرف سے۔ اور ہاں میرے بھائیوں اللہ کا قرآن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت وہی بندہ حاصل کر سکتا ہے جس کو اللہ دے دے۔ آپ کسی کو 1000 بار بات سمجھائیں میرے بھائیوں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، 1000 بار بات سمجھائیں کسی کے دل میں بات نہیں پڑے گی۔ اور ہدایت ہدیہ سے بھی ہے، ہدیہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ۔ ایک آدمی صحرا کے اندر سفر کر رہا ہے اور صحرا کے اندر وہ راستہ بھول گیا ہے، تو اس وقت اس بندے کے اوپر سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ آپ اس کو ہدایت دیں، آپ اس کو راستہ بتائیں۔ اس وقت اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو راستہ بتائیں، اس کی جان بچ جائے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں زندگی کے اس سفر میں اگر ہم جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ہدایت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اے میرے بندے اہدنا اہدنا، اس بات کو بار بار مانگو، اس کو پورے شعور کے ساتھ مانگو، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اور ہدایت بار بار مانگنی ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا راستہ ہے میرے بھائیوں۔ اور ہاں جب آپ اللہ سے ہدایت مانگے اس کے اندر تڑپ بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ تڑپ بھی ہونی چاہیے۔ اچھا اگر آپ کسی سے لوہا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ یار 2 کلو لوہا دینا، تو آپ کے مانگنے میں تھوڑی بہت سستی ہو سکتی ہے، غور کیجیے اس بات پہ، آخری بات ہے میری۔ آپ کسی سے 2 کلو لوہا مانگیں تو مانگنے میں سستی ہو سکتا ہے، آپ موبائل پہ ساتھ مصروف ہوں اور آپ ساتھ کہتے ہیں یار 2 کلو لوہا مجھے دے دو، لیکن اگر وہی آپ کسی سے 2 کلو سونا لینے کے لیے جائیں تو کیا آپ ایسے مانگیں گے یار 2 کلو سونا دے دینا میں ذرا موبائل پہ گیم کھیل لوں؟ مانگنے میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ ذرا قیمتی چیز مانگ رہے ہیں تو آپ پوری توجہ سے مانگیں گے۔ 2 کلو سونا دینا، پاس بیٹھیں گے، غور کی چلی جاتی ہے میرے بھائیوں، اتنی ہی مانگنے کے اندر شدت، فکر، تڑپ اور توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی چیز وہ ہدایت ہے، وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے، وہ اسلوب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے، وہ آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اور آپ کیسے مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
کیا مانگ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز آپ نے سب بڑوں کے بڑے سے مانگی ہے. آپ کو تو اہدنا 5000 مرتبہ پڑھنا چاہیے, اہدنا, تاکہ آپ کو پتا چلے آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. کیونکہ جب تک اللہ ہدایت نہیں دے گا آپ کو ہدایت مل نہیں سکتی. یہ تو خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں, ہو سکتا ہے یہ قرآن آپ پڑھیں علم کے لیے, ہو سکتا ہے قرآن آپ کو علم دے دے پر ہدایت نہ دے. آپ قرآن سے شفا لینا چاہیں, ہو سکتا ہے قرآن آپ کو شفا دے دے لیکن ہدایت نہ دے. آپ قرآن سے رزق لینا چاہیں, ہو سکتا ہے قرآن آپ کو رزق دے دے لیکن ہدایت نہ دے. اللہ کی قسم ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے. اور کائنات کے امام نے فرمایا جب تک نہیں مانگو گے نہیں ملے گی. توجہ کے ساتھ مانگو, اللہ سے فریاد کرو, اے اللہ اس فتنوں کے دور میں پتہ ہی نہیں ہے راستہ ٹھیک کون سا ہے, اے اللہ آپ میری انگلی پکڑ کر مجھے صحیح راستے پہ چلا دیجیے. اور ہاں میرے بھائیوں, ہدایت راستہ بتانے میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے آپ سے کسی نے پوچھا لاہور کا راستہ کدھر ہے, آپ اسے بتائیں ادھر سے, یار ادھر سے دائیں جاؤ گے بائیں جاؤ گے موٹر وے پہ چڑھ جاؤ گے. یہ ایک راستہ بتایا, راستہ تو بتا دیا آپ نے. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ ایک بندہ یہاں سے چلے اور آپ کو انٹرچینج تک لے کر جائے اور کہیں بھئی اب یہ سیدھا آپ نے سائیڈ پہ نہیں اترنا. اور ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ انسان کہے اچھا یار میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں, آؤ تمہیں لاہور چھوڑ کے آتا ہوں. باتوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ہدایت ہے نا میرے بھائیوں, جب اہل جنت کے اندر چلے جائیں گے نا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلا لفظ جو وہ اپنی زبان سے بولیں گے نا وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو شروع سے لے کے آج تک میرے ساتھ ہے, تو مجھے لے کر آیا ہے میرے اللہ, تو میری انگلی پکڑ کر اس زندگی کے مشکل سفر میں مجھے چلاتا رہا, پھر قبر میں میرے ساتھ رہا, حشر میں میرے ساتھ رہا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اور اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جنت میری منزل تک پہنچنے تک تو میرے ساتھ رہا ہے. یہ ہے وہ ہدایت جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اے اللہ میرے ساتھ رہیے, میرے ساتھ رہیے میرے اللہ, اس زندگی کے سفر میں مجھے گمراہ مت ہونے دیجیے. اے اللہ میرے ساتھ رہیے سانس آخری تک, اے اللہ میرے ساتھ رہیے قبر تک, اور اے اللہ میرے ساتھ رہیے جنت تک. تو یہ ہے میرے بھائیوں وہ ہدایت جس کے اندر ہم اللہ سے ساتھ مانگتے ہیں, اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں, اللہ سے راستہ مانگتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے اوپر ہدایت کو نازل فرما دے, اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہدایت کے اوپر استقامت دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.